کہ جب شروع میں لوگوں نے دیکھا نا کہ مسائل میں اختلاف ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ جدھر سے مسئلہ آسان ملتا تھا نا ادھر چلے جاتے تھے. جس طرح کے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلے نا اور خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جائے, نکلا اور آگے چل پڑا, جب چلے گا نا خون تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں فوارے بھی پھوٹ جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کی اس پر دلیل بلک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی ٹانگ میں لگ گیا تیر نکل نہیں رہا تھا, تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں تیر نکال لینا. امام شافعی کہتے ہیں جب نماز پڑھنی شروع کی تھی تیر نکالا تھا تو بتاؤ خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ خون نکلا تھا نا. تو حضرت علی تو نماز پڑھتے رہے تو ان کا تو وضو ٹوٹا ہی نہیں, لہذا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے خون نکلے گا لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. اس وقت یہ ہوا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اب دیکھنا نا سردیاں آ گئی ہیں, وضو کرنا مشکل ہے, تو جب خون نکلنا نا بہ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں وضو کی ضرورت نہیں, صاف کر لیا انہوں نے. امام شافعی کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے چل جانے دو. اور گرمیاں آئی وضو وہ خون بہ گیا, انہوں نے کہا نہیں امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا ہم وضو کریں گے دوبارہ جا کے. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا نا اس وقت امام مالک نے فرمایا تھا, اس وقت ائمہ نے یہ اصول قائم کیا, فرمایا جو بندہ ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے کی طرف جائے اس کو 20 کوڑے مارے جائیں گے. کیوں؟ یہ خواہشات نفس کو اس نے اپنا دین بنایا, اس نے اپنی مرضیوں کو دین بنایا. اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے. اگر چلنا ہے تو امام شافعی تجھے اچھے لگتے ہیں ان کے دلائل کے پیچھے لگ جا, پھر ساری چیزوں میں امام شافعی کی تقلید کا. اگر امام احمد بن حنبل اچھے لگتے ہیں ان کے پیچھے لگنا ہے تو سارے مسائل میں ان کی تقلید کا. امام اعظم ابو حنیفہ اگر اچھے لگتے ہیں تو پھر سارے مسائل میں ان کی طرف رجوع کا. یہ بھی بات بڑی سمجھنے والی ہے. آج لوگ 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہیں تو جاتے ہیں حنفی علماء سے پوچھتے ہیں جی ٹھیک ہے جی طلاق ہو گئی. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب دوسرے غیر مقلدین کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی 3 طلاقیں تو 1 طلاق ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اپنی مرضی کے مطابق دین حاصل کرنا چاہا, ان سے جا کر فتویٰ لے لیا ٹھیک ہے جی ہمارا نکاح تو باقی ہے کوئی بات نہیں, لڑکی لڑکا رہنا شروع کر دیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ پچھلے نا 2-3 ہفتے پہلے ایک مذاق بھی ہے لطیفہ بھی ہے اور بڑی عبرت ناک بات بھی ہے. میرا ایک دوست ہے تو وہ نا استادوں کو آ کے مسئلہ بتا رہا تھا, کہتا استاد جی مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, میرا نمازی ہے گجرانوالہ کا, تو اس نے نا مسئلہ پوچھا کہ میرے بیٹے نے اپنی نا بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا حکم ہے. اس نے کہا جی طلاق ہو گئی. اس نے کہا نہیں کوئی بتاؤ کیا. اس نے کہا بھائی جان کوئی راستہ نہیں 3 طلاقیں ہو گئی. کہتا نہیں میں مفتی صاحب کے پاس آؤں گا, مفتی احسان صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کے پاس آیا, مفتی صاحب نے کہا جی 3 طلاقیں تو ہو گئی. اب اس نے چاہے جس طرح مرضی دی ہیں لیکن 3 طلاقیں اس نے دے دی تو ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن گزرے تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ استاد جی میں نے نا اس نمازی کو بلا کے پوچھا کہ بھائی صاحب وہ کیا بنا ہے آپ کے مسئلے کا. کہتا میں نا وہ اپنے منڈے نو سمجھایا تو میں کہا کہ پتر گھر دی گل گھر ہی رہن دے تے چلو تسی ادھر صلح کر لو. انہوں دونوں نے صلح کر لی تو دو رہن لگ پے. اب یہ لطیفہ بھی ہے اور عبرت ناک بات بھی ہے کہ وہ حرام کے رشتے میں ان دونوں کو رکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر کا مسئلہ تھا, میں نے کہا گھر ہی رہنے دو, باہر نہ ہی نکلے تو اچھا. تو یہ ہے کہ خواہشات نفس کو دین بنایا, اپنی مرضی کو دین بنا, اپنی مرضی کو دین نہ بنائی. اگر امام صاحب کے پیچھے چل کر اگر آپ نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تو رمضان میں 8 تراویحیں کیوں پڑھتے؟ امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ تراویحیں ہے ہی 20 تو 20 پڑھیں. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تو نہ کریں. ایک چیز میں جب آپ ایک امام کی تقلید شروع کر دیں تو پھر سارے مسائل میں اسی کی آپ تقلید کریں. یہ آسان سا مسئلہ ہے سورۃ فاتحہ شریف کا کہ چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو, امام نماز پڑھا رہا ہے آپ نے اللہ اکبر کر کے خاموش ہو جانا ہے. ان الفاظ پر جو پڑھ رہا ہے نا امام ان پر غور کیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر غور کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم امام پڑھ رہا ہے آپ اس کے معانی پر غور کیجیے, اس کے مفاہیم پر غور کیجیے.